یہ ضرور ہے کہ پہلوں کے حالات بالکل کھلے ہیں، نام لے کر ہیں، یہ قوم عاد تھی، یہ قوم سمود تھی، یہ قوم نوح تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا، فرعون تھا، نمرود تھا، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے۔ بعد میں آنے والوں کے حالات اس طریقے سے تو نہیں ہیں، لیکن موجود ہیں، وہ خبر و بعد کو اسی حوالے سے دیکھیے یہ سورہ انفال کی آیت تین الفاظ یا تراکیب تین کے مقابلے میں آئی ہے۔ پاکستان کیوں قائم ہوا؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ ایک چھوٹی قوم کو، مسلمان قوم کو، ایک بڑی قوم ہندو قوم سے خوف لاحق ہو گیا تھا، یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، یہ ہمیں اکنامکلی ایکسپلائٹ کرے گی، سماجی طور پر بھی ہمیں دبائے گی، ہمارے مذہب کو بھی بگاڑے گی، بلکہ شدھی کرنے کی کوشش کرے گی، جس کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ ہماری زبان کی بھی دشمن ہے یہ، اردو کا حلیہ بگاڑے گی، یہ تمام چیزیں تھیں۔ ایک فیئر کمپلیکس تھا کہ جس نے قوم کو جمع کر دیا۔ اگرچہ جمع کرنے میں ظاہر بات ہے کہ جو اس کے لیے جو کال ہو سکتی تھی، ریلنگ کال، جمع کرنے والا جو نعرہ تھا، وہ یقیناً مذہبی کا ہو سکتا تھا، اور تو کوئی نعرہ ہے نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس کی بنیاد میں در حقیقت یہ تھا، ایک قومی جذبہ، قومی ایک جو کیفیت تھی ذہنی نفسیاتی، وہ یہ تھی کہ ایک بڑی قوم سے خوف لاحق تھا۔ اب دیکھیے قرآن مجید نقشہ کھینچ رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، ذرا یاد کرو وہ دن جب کہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، دبائے جا رہے تھے زمین کے اندر، ہندو چھاتا چلا جا رہا تھا، سماجی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، بیوروکریسی میں، بزنس میں، ہر چیز کے اندر۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور مزید تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ خوف، لفظ خوف، یہ ہے وہ نفسیاتی کیفیت، نفسیاتی پس منظر تحریک پاکستان کا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تین باتیں آئیں، قلیل فی الارض، قلیل، مستضعفون اور تخافون۔ اب دیکھیے فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اپنی خصوصی مدد سے تمہاری مدد کی، تائید کی۔ ورنہ بڑے بڑے پنڈت کہہ رہے تھے دنیا کے اندر، عالمی سطح پر بھی اور ہندوستان میں تو اکثر کا ذہن یہ تھا چند مہینے کے اندر اندر پاکستان ختم ہو جائے گا، اکنامکلی وائبل نہیں ہے، اسی لیے ہمارے فنڈز بھی روک لیے تھے۔ کیسے کیسے اللہ نے مدد فرمائی ہے، کس کس معجزانہ طریقے کے اوپر ان مراحل سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا مظاہرہ ہوا ہے۔ اللہ نے گاندھی کے ہاتھوں وہ جو فنڈز تھے وہ ریلیز کروا دیے۔ اللہ کی انگلیوں میں انسانوں کے دل ہیں، تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ادھر چاہتا پھیر دیتا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق اس کے ہم نے خزانے کھول دیے تمہارے لیے۔ جو خوشحالی پاکستان میں ہوئی، ہندوستان تو حسد کرتا تھا، رش کا رش تو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ سیاح بھی آتے تھے تو اگر ہندوستان سے ہو کر پاکستان آئے تو وہ کہتے تھے کہ ایسے محسوس ہوا کہ جہاں کہ ہم ایک انڈر ڈیولپ، بہت بیکورڈ ملک سے اچانک ایک ڈیولپ ملک کے اندر آ گئے۔ جو سڑکوں پہ کاریں جس طرح کی یہاں نظر آتی تھی اور جن سے سڑکیں بھری ہوئی نظر آتی تھی، وہاں ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی وہ کاریں نصیب ہوئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے، انہوں نے اپنی اکانومی کو جڑ سے اٹھایا، بنیاد سے اٹھایا۔ ہماری کچھ معاشی خوشحالی جو تھی اس میں کچھ مصنوعی عنصر بھی تھا، لیکن اللہ کی رحمتیں بھی تھیں، فصلیں کتنی اچھی ہوئی، یہ ساری چیزیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، شکر کرو، اپنا وہ وعدہ پورا کرو۔ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تم نے بھی وعدہ کیا تھا اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں۔
لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اب ذرا نوٹ کیجئے، فیہ ذکرکم، اس وقت کا ذکر بھی ہے، اس وقت کا ذکر بھی وہ سنا دیا میں نے آپ کو۔ اس وقت کا ذکر کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 ہے یہ۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، تمثیل ہے۔ قریۃً، مثال کے طور پر ایک ایسی بستی کا تذکرہ کیا، بستی، قریہ بستی کو بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی آبادی ملک کو بھی کہہ سکتے ہیں، علاقے بھی کہہ سکتے ہیں۔ کانت آمنۃً، اس میں امن تھا، بے خوفی تھی، امن تھا، مطمئنۃً، اطمینان تھا، یاتیہا رزقہا من کل رغدا من کل مکان، اور اس کا رزق چلا آ رہا تھا ہر طرف سے اس کی جانب، بڑی ہی فراغت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہمارے چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، وہاں سے چلا آ رہا ہے، وہ یہ چلے گئے امارات میں، وہاں سے چلا آ رہا ہے، وہ سب کچھ آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی والوں نے، اس بستی نے اللہ کے انعامات کا، اس کے احسانات کا کفران کیا، حق ادا نہیں کیا۔ لعلکم تشکرون کے وعد ختم ہوئی تھی تاکہ تم شکر کرو۔ شکر اور کفر یہ ایک دوسرے کے مقابلے کے الفاظ ہیں۔ کفر کا بھی اصل مفہوم جو ہے کفران نعمت جس سے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے لفظی مفہوم ہے چھپا دینا کسی چیز کو، اور شکر کہتے ہیں کسی شے کا ابلنا اندر سے۔ چشمے میں پانی ابل رہا، عین شکرا، تو کسی پر احسان کیا جائے تو جذبات تشکر جو ہے قلب کی گہرائیوں سے ایک چشمے کے مانند نکلتے ہیں، پھر زبان پر آتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے یہ میرا کام کیا۔ پھر شکر بالجوارح ہے، اپنے وجود سے پھر اس کا حق ادا کرنا، اس نعمت کا جو نعمت تمہیں دی گئی۔ اور اس کے برعکس کفر ہے، کفران نعمت، اور پھر یہ کفر جو ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت، اس کا انکار، یہ کفران نعمت سب سے بڑا یہ کفر ہے، اصطلاحی کفر۔ حالانکہ دل میں گواہی اٹھتی ہے کہ ہاں حق ہے، بات یہی ہے، لیکن نہیں، میری چودراہٹ، میرا منصب، میرا مقام، میری سرمایہ داری، میری جو ہے حیثیت، میں کیسے نئی بات کو قبول کر کے اور بالکل ان تمام اپنی حیثیتوں سے جو ہے دستبردار ہوں۔ ابو جہل کے لیے رکاوٹ تو یہی تھی، اور کیا تھی؟ علماء یہود کے لیے رکاوٹ یہی تو تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچان چکے تھے حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، یہ اللہ کے نبی اور آخری نبی۔ بہرحال اسی کفران کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس بستی کو اللہ نے لباس پہنا دیا، اس پر کمبل ڈال دیا، اسے ڈھانپ دیا، کون سے دو لباسوں سے؟ جوع، بھوک کا، اور خوف، یہ دو چیزیں ہیں جو مسلط ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ ہیں دو آیتیں جو ایک دوسرے کے مقابل رکھ لیجئے۔ سورۃ الانفال کی آیت اس وقت تحریک پاکستان اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام اور ابتدا میں جو حالات تھے، اور یہ آیت اس وقت کی جو پوزیشن ہے۔ اب آپ نے دیکھا کرنسی 14 مہینے کے اندر اندر 8ویں مرتبہ ڈی ویلیو ہوئی، اور اس مرتبہ جو کل ہاڑا چلا ہے وہ ریکارڈ ہے، 8.71% کھلبلی مچ گئی ہے، ہر شے مہنگی ہو گئی ہے، جو اس کا نتیجہ نکلے گا اس کو آپ سوچ لیجیے، تو میں بعد میں عرض کروں گا۔ نمبر 2، مجھے ایک موقع بھی ملا ہے، یو بی ایل کے جو متاثرین ہیں، صرف یو بی ایل کے متاثرین تو نہیں ہیں، ڈاؤن سائزنگ کہہ لیجئے، گولڈن ہینڈ شیک کہہ لیجئے، وہ تو ہر جگہ پر یہ کلاڑا چل رہا ہے۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ کہتے ہیں 8,000 خاندان جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور ہر جگہ سے کٹوتی ہو رہی ہے، تشویش ہو رہی ہے۔ گولڈن ہینڈ شیک کے لیے
بعض محکموں میں مثلا پی آئی اے کی ایک مثال سامنے آئی، اتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے کہ ٹیکنیشینز گویا کہ سارے چھوڑ کے جانے کو تیار ہیں۔ چلے گا کیسے ادارہ؟ شاید نئے ہاتھوں کو بھرتی کیا جائے، لیکن اس کے جو نتائج نکلیں گے ذرا اس پر غور کیجیے۔ کرنسی کی ڈیویلیویشن کا مطلب مہنگائی، اس کا مطلب نمبر 1 بے روزگاری، نمبر 2 جن کے ہاتھ میں کچھ رقم آئے گی، اب یہ فوری طور پر تو کچھ لوگ تو اس لیے دوڑے ہیں اس گولڈن ہینڈ شیک کی طرف کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی بیچاروں نے 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ یکمشت ہاتھ میں آتا نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ آئے گا، لالچ تو ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر تو کوئی کاروبار جانتے نہیں، کیا کریں گے؟ یا تو وہی حشر ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں، امریکہ سے آنے والے اور باہر سے آنے والے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے۔ کچھ اور لوگ ہوشیار لوگ، چالاک لوگ، جی یہ اتنا نفع ہے میرے کاروبار میں، آپ جائیں انویسٹ کر دیجئے اور یہ ہو جائے گا، آوارے نعارے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد خواب تھا جو کچھ کو دیکھا جو سنا افسانہ تھا، گیا۔ یا اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی الائنس موٹرز نکل آئے گی یا کوئی اور کوآپریٹوز آ جائیں گے، لوگوں کے لاکھوں فتح۔ چنانچہ فوری طور پر گولڈن ہینڈ شیک کے بعد گولڈن بینک بننے کی تیاریاں ہو گئی، گولڈن بینک، تاکہ گولڈن ہینڈ شیک والے سب کچھ اپنا لا کے اس میں جو ہے دفن کرے۔ پھر کیا ہوتا اس کا معاملہ؟ وہ گولڈ تو سارا وہاں چلا جاتا۔ تیسرے یہ کہ آپ نے جو کچھ دینا ہے اس کو تو آپ نے تیاری کر دی ہے کہ وہ گولڈ کا کاپر بن جائے گا، 8% تو ابھی ایک دم آپ نے کلہاڑا چلا دیا، کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی؟ پھر اور کلہاڑے نہیں چلیں گے؟ یہ تو ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ یہ تو سزا ہے۔ کچھ کام کروا لیے تھے نواز شریف صاحب سے، کروائے تھے بے نظیر سے، ایک حد پر آ کر بے نظیر نے کہا اس سے زائد تو میں کروں گی، طوفان آ جائے گا ملک میں یہ نہیں کر سکتی، ہٹو، آگے مہرے موجود ہیں۔ اب ان سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی وقت ہوا اور اس میں کوئی تحریک چل گئی ہے، کوئی طوفان آ گیا، اس پر تو مجھے الگ سے گفتگو کرنی ہے، تو اور کیا مہروں کی کمی ہے؟ یا کوئی اور آ جائے گا؟ ہم بھی ہیں سرکار کے، حاضر ہیں۔ بچپن میں ہم کھیل کھیلا کرتے تھے، آم والے آم دے، تو دوسرا بچہ جواب دیتا تھا آم ہے سرکار کے، یہ سرکاری آم ہے، یہ نہیں دیے جا سکتے۔ پھر وہ کہتے تھے ہم بھی ہیں دربار کے، تو آم ہمیں بھی دو آم اٹھا لو۔ تو یہ جو مہرے ہیں، جب اندرا گاندھی نے ڈسمس کیا تھا فاروق عبداللہ کو، اب تو وہ دوبارہ چیف منسٹر ہے وہاں، 2 منسٹریز جو ہے ایک وقت میں اندرا گاندھی نے ڈسمس کی ہندوستان میں۔ اب مسلمان اور ہندو کا فرق دیکھ لیجیے آپ، مسلمان چیف منسٹر کشمیر کا ڈسمسڈ، ادھر وہ این ٹی راما راؤ وہ آندھرا پردیش کا ڈسمس۔ آندھرا پردیش سے 2 لاکھ آدمی چل کر دلی آ گئے، سیکریٹریٹ کو گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے، نہیں اٹھیں گے یہاں سے، ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہوا ہے، ہو آر یو، بحال کرو۔ جیسے یہاں اہل تشیع نے ناک رگڑوا دی تھی ضیاء الحق صاحب کی، ایسے ہی وہ اندرا گاندھی کی ناک رگڑوا کر گئے، وہ حکم واپس ہوا، بحال ہوئی منسٹری۔ اور فاروق عبداللہ کے اپنے بہنوئی حاضر ہو گئے، میں حاضر ہوں، بخش غلام محمد، اور ایک آدمی بھی چل کے نہیں آیا باہر سے، کوئی ایک آنکھ بھی رونے والی نہیں تھی۔ یہ معاملہ ہے، اور مل جائے گی بورے، تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ یہ ہے صورتحال جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہوش ربا گرانی، نتیجہ بے چینی، اور یہ فضا ہوتی ہے۔ یہی عالم تھا جس عالم میں دنیا لٹ گئی اپنی، کیوس پیدا ہوتا ہے جب، تو پھر ایک ہنگامہ، ایک فساد، فری فار آل، اس سے کوئی اس وقت جو بھی ہو تاک میں بیٹھے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس کے نتیجے میں، کوئی پلاننگ کے نتیجے میں، کوئی سوچی سمجھی بات، کوئی ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کر کے کوئی نتیجہ نکالا ہوا ہو جس میں خیر ہو قوم کا، ملک کا، وہ آ جائے۔ نہیں،
یہ تو جوئے کے معنی ہے، پھر وہ اندھی بات ہے، پانسا جس کے حق میں پانسا پڑ گیا۔ چنانچہ ابھی اس میں جو اور اضافہ کر دوں پھر آگے چلوں گا۔ یہ تو ایک تو معاملہ ہو گیا گولڈن ہینڈ شیک کا اور کرنسی کی ڈیویلویشن، ادھر عدلیہ کے ساتھ مہادارائی، اخبار روزانہ بھرے ہوتے ہیں۔ اب صدر صاحب نے کہا کہ میں کچھ ثالثی کرا دوں، اور بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ یہ پارلیمانی نظام کی خباثت یہ ہے کہ عدلیہ کے مقابلے میں اب دونوں ادارے جمع ہو گئے نا، گڈمٹ ہے، مقننہ اور انتظامیہ دونوں، ورنہ یہ انتظامیہ ورسس عدلیہ ہوتی۔ اگر پریزیڈنشل نظام ہو تو یہ تین علیحدہ پلرز ہیں، انتظامیہ ورسس عدلیہ، لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہی لیجسلیچر بھی ہے، مقننہ بھی وہی ہے، وہی انتظامیہ بھی ہے۔ پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہے لعنت۔ یہ دو ادارے، دو اہم ترین ادارے، تین ہی تو ادارے بنیادی ہیں، باقی تو چوتھا ستون صحافت کو کہہ دیا جاتا ہے، خیر وہ تو آپ اور ایسے اور بھی ادارے ہیں، لیکن اصل تو تین ہیں انسٹیٹیوشنز جدید ریاست کے، انتظامیہ، مقننہ لیجسلیچر، ادھر ایگزیکٹو انتظامیہ اور جوڈیشل۔ اب علیحدہ نہ پریزیڈنشل سسٹم میں تینوں علیحدہ ہو گئے، یہاں دو گڑبڑ ہے، لہذا اب صورتحال جو ہے اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کون سا کرائسس آ جائے، پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جائے، کیا اس کا نتیجہ نکلے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جہاں تک اس ہوش ربا گرانی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لباس الجوع والخوف، جو آ رہی ہے، بھوک جو آ رہی ہے، اب اس کا الزام کس کو دیا جائے؟ تو بڑا مشہور مصرع ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ یہ حکومت کہتی ہے سب کچھ پچھلے والے کر گئے، وہ پچھلے والے کہتے تھے ہم سے پچھلے والے کر گئے۔ وہ تو واقعہ یہ ہے کہ کسی ایک حکومت کو، میں موجودہ حکومت کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا، سابقہ بھی تھی لیکن صرف وہی تو نہیں تھی، اس سے پہلے جو گلچھرے اڑائے گئے ہیں، قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری رنگ رلیاں ایک دن، وہ رنگ رلیاں اب ڈال رہی ہے رنگ، قرض پر قرض آ رہا ہے، قرض کا اصل رقم جا رہی ہے کرپشن میں، اس کے محل بن رہے ہیں ڈیفنس ہاؤسنگ کے اندر، اور اس کو مین حصہ جو ہے باہر بھی نکل گیا ہے، وہ سوئس بینکس کے اندر پہنچ گیا یا کہیں اور پہنچ گیا ہے، امریکن بینکس میں پہنچ گیا یا سوئس بینکس میں پہنچ گیا، یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں، اور قرض قوم کے سر پر ہے۔ قوم میں سے بھی جو لوگ ان کے ساتھ متعلق تھے، جو بیوروکریسی ان کے ساتھ تھی، اس کے خوب مارے نیارے ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ بیوروکریسی کے تعاون کے بغیر تو نہیں کر سکتی کوئی بھی سیاسی حکومت کچھ بھی، ہر ایک کے اپنے اپنے مہرے علیحدہ ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا ان کے مہرے ہیں اور یہ ان کی، اسی لیے تو شفٹنگ ہوتی ہے، ایک حکومت آتی ہے تو کچھ آفیسرز کو نکالا، ان کو کھڈے لائن لگایا، وہ جو ہے آن اسپیشل ڈیوٹی کر کے بٹھا دیا گیا، اپنے لوگ لے آئے۔ تو ہر دور میں وہ ایک جو ان کے اپنے ہوتے ہیں منہ چڑھے، وہ جو ہے ان کو پورے ہاتھ دھوتے ہیں بہتی گنگا کے۔ اب قرض ہے قوم کے اوپر، اس کی ہڈیوں کے اندر سے، اس کے گودے میں سے نکلے گا، وہ ہے صورتحال۔ تو یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے جو عہد ہم نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 3 نفاق پیدا ہو گئے۔ یہ بددیانتی اور یہ سارا غبن اور جھوٹ اور ایفاء عہد کے خلاف یہ نفاق عملی، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، قوم قومیتوں میں تقسیم، یہ نفاق باہمی۔ دستور پاکستان منافقت کا سب سے